نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 110 کی پہلی ہیڈنگ عکسی عبارات۔ متنازع عبارات پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ ایسا کون لکھ سکتا ہے یا ممکن ہے کہ اصل عبارات میں تغیر کر کے انہیں متنازع بنا دیا گیا ہو۔ لہٰذا اس قسم کے تمام شبہات کا قلع قمع کرنے کے لیے بعض اصل کتب وہابیہ سے متنازع عبارات کو اسکین کر کے اس باب میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین کے لیے قلبی اطمینان کا باعث ہو۔ تقویت الایمان باب اول فصل 1 شرک سے بچنے کا بیان، صفحہ نمبر 28 میر محمد کتب خانہ۔ ہووے یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ دوسری یہ کہ جب ہمارا خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اس کو پکاریں۔ اور کسی سے ہم کو کیا کام؟ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر ہے۔ نمبر 2 تقویت الایمان باب اول فصل 5 شرک فی العبادات کی برائی کا بیان، صفحہ نمبر 58 میر محمد کتب خانہ۔ ہیڈنگ پہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ نمبر 3 تقویت الایمان باب اول فصل 4 شرک فی العبادات کی برائی کا بیان، صفحہ نمبر 45 میر محمد کتب خانہ۔ معلوم ہوا کہ آخر زمانہ میں قدیم شرک ہی رائج ہوگا، سو پیغمبر خدا کے موافق ہوا، یعنی جیسے مسلمان لوگ اپنے نبی و ولی امام۔ نمبر 4 تقویت الایمان باب اول فصل 4 شرک فی العبادات کی برائی کا بیان، صفحہ نمبر 43 میر محمد کتب خانہ۔ نہیں اور جس کا نام محمد یا علی ہے اور کسی چیز کا مختار نہیں۔ نمبر 5 تقویت الایمان فصل 5 شرک فی العادات کی برائی کا بیان، صفحہ نمبر 55 میر محمد کتب خانہ۔ یعنی جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملائیے، گو کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب۔ مثلا یوں نہ بولے کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلانا کام ہو جائے گا۔ سارا کاروبار جہاں کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، یا فلانے کی شادی کب ہوگی، یہ فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر اور اس بات کا کچھ۔ نمبر 6 فتاوی رشیدیہ کتاب العقائد صفحہ نمبر 210-211۔ مخفی نہیں پس مذہب جمیع محققین اہل اسلام و صوفیاء کرام و علماء اعظام کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ یہ کذاب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ نمبر 7 اور دوسرے مقام پر لکھا ہے کذاب لازم آئے، مگر آیت اولا سے اس کا تحت قدرت باری تعالیٰ داخل ہونا معلوم ہوا، پس ثابت ہو کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ وجل اعلیٰ ہے، کیوں نہ ہو، وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 8 اسی طرح اسماعیل دہلوی نے اپنی رسالہ یک روزہ فارسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف امکان کذب کی نسبت کرتے ہوئے لکھا۔ نمبر 9 تحذیر الناس خاتم النبیین کا معنی، صفحہ نمبر 4-5 دارالاشاعت کراچی۔ تو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلام کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ
انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے، ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور مقام مدح نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے۔ نمبر 10 تحذیر الناس خاتم النبیین کا معنی، صفحہ نمبر 6، دارالاشاعت کراچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کو تصور فرمائیے، یعنی آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سو آپ کے، اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض اوروں کی۔ نمبر 11 تحذیر الناس خاتم النبیین ہونے کا حقیقی مفہوم، آخر تک علی، صفحہ نمبر 18، دارالاشاعت کراچی۔ عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، مگر جیسے اطلاق خاتم النبیین اس بات کا مقتضا ہے کہ اس لفظ۔ نمبر 12 تحذیر الناس روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی تحقیق، صفحہ نمبر 34، دارالاشاعت کراچی۔ بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی سلام بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے گا کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، بالجملہ ثبوت اثر مذکورہ اور دونہ مثبت خاتمیت ہے اور معارض و مخالف۔ نمبر 13 صراط مستقیم، صفحہ نمبر 86، مکتبہ سلفیہ لاہور۔ پوائنٹ نمبر 18 فتاوی رشیدیہ، حصہ دوم، صفحہ نمبر 9، میر محمد کتب خانہ۔ استفتاء کیا فرماتے ہیں کہ علماء دین کے لفظ رحمت للعالمین مخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ الجواب، لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء و علماء ربانین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں، لہٰذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو ہرگز جائز ہے، فقط بندہ رشید احمد گنگو ہی افی ان۔ 130 پوائنٹ نمبر 19 فتاوی رشیدیہ، حصہ دوم، صفحہ نمبر 123، میر محمد کتب خانہ۔ مسئلہ، ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کو لینا اور کھانا استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ الجواب، درست ہے، فقط مسئلہ ہندوؤں کے لڑکوں کو ان کے تہوار ہولی یا دیوالی۔ پوائنٹ نمبر 20 فتاوی رشیدیہ، حصہ سوم، صفحہ 113، میر محمد کتب خانہ۔ سوال، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا مع اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی ونیز سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ الجواب، محرم میں ذکر شہادت حسنین علیہم السلام کرنا اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے، فقط رشید احمد۔ پوائنٹ نمبر 21 فتاوی رشیدیہ، حصہ دوم، صفحہ نمبر 13، میر محمد کتب خانہ۔ مسئلہ، چوہڑے چمار کے گھر کی روٹی میں حرج نہیں ہے اگر پاک ہو، فقط واللہ تعالی عالم، بندہ رشید احمد گنگوہی افی ان۔ مسئلہ، جس جگہ ذا معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں
اور کھانے والوں کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا؟ نہ عذاب۔ الجواب ثواب ہوگا۔ فقط رشید احمد۔ پوائنٹ نمبر 22، بلاغت الحیران مبشرات مکتبہ اخوت۔ ترجمہ: مولوی حسین علی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار علیہ السلام کو دیکھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ گر رہے ہیں، بس میں نے آگے بڑھ کر آپ کو تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ پوائنٹ نمبر 13، بلاغت الحیران صفحہ نمبر 12، مکتبہ اخوت۔ تم اپنے معبودوں کو جن حاضر و ناظر جانتے ہو بلاؤ، سب مل کر اس کتاب میں جیسے کوئی کتاب بنا لائیں۔ تحقیق مقام برائے تنویر۔ اس جگہ مفسرین یہ معنی کرتے ہیں کہ قرآن بلیغ و فصیح کلام ہے، اس کی مثل کوئی ایسی بلیغ اور فصیح کلام لاؤ، لیکن یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ کفار کو عاجز کرنا کوئی فصاحت و بلاغت سے نہ تھا، کیونکہ قرآن خاص واسطے کفار فصحائے بلغائے کے نہیں آیا تھا اور یہ کمال بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، بلاغت الحیران صفحہ نمبر 43، مکتبہ اخوت۔ اور طاغوت کا معنی کلھا عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اس معنی بموجب طاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کو بولنا جائز ہوگا، یا مراد خاص شیطان ہے۔ حاصل یہ کہ ربط القلب کر دیتا ہے یخرجونہم۔ پوائنٹ نمبر 25، بلاغت الحیران صفحہ نمبر 158، مکتبہ اخوت۔ کیا اس کا عالم نہیں کہ کوئی اصل میں وہ شے بھی نہیں ہے، اور انسان خود مختار ہے اچھے کام کریں یا نہ کریں، اور اللہ کو پہلے سے اس سے کوئی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اور آیت قرآنیہ وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اس مذہب پر منطبق ہیں، مگر بعض مقام قرآن جو ان کے مطابق نہیں بنتے ان کا معنی صحیح کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 20، براہین قاطعہ صفحہ نمبر 30، دار الاشاعت۔ کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا، یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا، پس جس کا رتبہ عند اللہ زیادہ ہوگا، شیطان عدو مبین اس کی تخریب و توہین میں زیادہ۔ الحمدللہ آج یہ کتاب کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل اس کا پڑھنا سننا ہماری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔